بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ اسلامیات 8th کلاس کی ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج ہم باب صوم میں سبق نمبر 2 ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری عملی زندگی، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلا جو سبق ہے جس کا نام ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی تعلیمات، یہ آپ کے ساتھ میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اپنے ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھنی ہے۔ اس سبق سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ MCQs اور شارٹ کوسچن ہے وہ میں نے اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تو ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ کاپی پینسل اور بک ضرور اپنے سامنے رکھیے گا، جو امپورٹنٹ چیز لگے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا۔ اس میں جو ٹاپک دیے گئے ہیں حجاب، صفت، پاک دامنی، ملاقات اور اجازت طلب کرنا، اس سے ریلیٹڈ ہے، سارا لیسن ہے یہ، اور یہ ساری چیزیں ہم اس لیسن میں پڑھیں گے۔ اور اس سبق کو پڑھنے کے بعد طالبات ہیں جو وہ اس کن کن چیزوں سے آگاہ ہو جائیں گے وہ آپ کے سامنے نیچے دیے گئے۔ ان ساری چیزوں سے جو آگاہی حاصل ہوگی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو، اور اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سبق کا جو ہے وہ ایکسرسائز کا پارٹ۔ تو ایکسرسائز میں سب سے پہلے MCQs ہوتے ہیں اور اس کے بعد شارٹ کوسچن اور پھر لانگ کوسچن ہے۔ پہلا MCQs ہے مردوں اور عورتوں کو چلتے ہوئے نگاہیں رکھنی چاہیے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے نیچے۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے حدیث مبارک کے مطابق ایمان کا حصہ ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے حیا۔ اس کے بعد اگلا ہے استئذان سے مراد ہے، تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے اجازت لینا۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینی چاہیے، تو اس کا دستک دینی چاہیے، تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے 3 بار۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے عورت کا زیور اور مرد کی زینت ہے، تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے شرم و حیا۔ MCQs کے بعد شارٹ کوسچن ہے۔ سب سے پہلا کوسچن ہے محرم اور غیر محرم رشتوں کا تصور واضح کریں، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ محرم سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے عورت نکاح نہیں کر سکتی، مذکورہ بالا رشتہ داروں کے علاوہ دیگر تمام رشتہ دار غیر محرم ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے استئذان کا مفہوم بیان کریں، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنا استئذان کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے حجاب کے حوالے سے امہات المومنین کا عمل کیا تھا، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے لگانا ہے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو حجاب اوڑھ کر نکلتی، کسی غیر محرم سے گفتگو کی ضرورت پیش آتی تو ہمیشہ پردے کے پیچھے سے ہی گفتگو فرماتی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حجاب کے بارے میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھے، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، صاحبزادیوں اور مسلمان کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان نہ ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ انہیں بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد آخری سوال ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی سے عفت و پاک دامنی کی مثال بیان کریں، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے لگانا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر میں تھی، جب قافلے کے لوگ ہمارے سامنے آئے تو ہم اپنی چادر سر سے تک ڈھانپ لیتے۔ اس کے بعد تفصیلی سوال نمبر 1 ہے استئذان سے کیا مراد ہے، وضاحت کریں، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے لکھنا ہے کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنا استئذان کہلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کسی کے گھر میں داخلے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے 3 بار اجازت طلب کی جائے، اگر اجازت نہ ملے تو درست ہے ورنہ واپس آ جائے اور اس بات کو ناگوار محسوس نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے 3 مرتبہ اجازت چاہے اور اجازت نہ ملے تو واپس چلا جانا چاہیے۔ اجازت طلب کرتے ہوئے دروازے سے اندر جھانکنے کی ممانعت ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حجرے میں سوراخ سے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک کنگھا تھا جس سے آپ سر مبارک کھجا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو یہ کنگھا تمہاری آنکھ میں چبو دیتا۔ اجازت مانگنا تو ہے ہی اس لیے کہ اندر کی کوئی ذاتی چیز نہ دیکھی جائے۔ یہاں تک آپ نے لانگ کوشچن کا نشان لگا لینا ہے۔ اس کے بعد اب آپ کے ساتھ میں نے وہ چیزیں شیئر کرنی ہیں جو آپ کے ساتھ میں نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ امپورٹنٹ MCQs اور شارٹ کوسچن اس لیسن سے ریلیٹڈ جو پیپر میں آ سکتے ہیں، ایکسٹرا کوسچنز ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں، تو آپ بک کاپی پینسل لے کے آ جائیں اور نشان لگا لیں۔ سب سے پہلے MCQs ہے اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد اور عورت اپنی نگاہیں رکھیں، تو اس کا آنسر ہے نیچے۔ MCQs نمبر 2 ہے مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اوڑھ لیا کریں، تو اس کا آنسر ہے چادر۔ غیر محرم رشتہ دار ہے، تو اس کا آنسر ہے چچا زاد بھائی۔ اسلامی اخلاق میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، تو اس کا آنسر ہے عفت و پاک دامنی۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنا کہلاتا ہے، تو اس کا آنسر ہے استئذان۔
بیوت سے مراد ہے تو اس کا آنسر ہے گھر۔ کسی غیر محرم مرد سے گفتگو کی ضرورت پیش آئے تو گفتگو کرنی چاہیے تو اس کا آنسر ہے پردے کے پیچھے سے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں جھانکا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھا تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے آپشن اے کنگا۔ اس کے بعد اگلا ایم سی کیوز ہے، حدیث مبارک کے مطابق حیا ہے تو اس کا آنسر ہے جزو ایمان۔ ایم سی کیوز کے بعد ہے شارٹ کوشچن کی باری۔ پہلا کوشچن ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی اصلاح کے لیے کون سے احکام بطور خاص نازل فرمائے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی اصلاح کے لیے احکام نازل فرمایا ہے، جن میں بطور خاص حجاب، عفت و پاک دامنی، گھر میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے آداب اور مجالس سے متعلقہ احکام شامل ہیں۔ دوسرا سوال ہے، 4 محرم رشتہ داروں کے نام لکھے تو اس میں بیٹا، بھائی، باپ اور پوتا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، حیا کے متعلق حدیث مبارکہ لکھیں۔ ارشاد نبوی ہے، حیا جزو ایمان ہے۔ اس کے بعد ہے ترجمہ لکھیں، وکان اللہ غفور الرحیم، تو اس کا ترجمہ ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، حجاب کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان لکھیں تو اس کا جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر میں تھی، جب قافلے کے لوگ ہمارے سامنے آئے تو ہم اپنی چادر سر سے چہرے تک لٹکا لیتی تھی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، استئذان کے متعلق ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں تو اس کا جواب ہے ترجمہ، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوں یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 27 ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، استئذان کے متعلق ایک حدیث مبارکہ لکھیں تو اس کا جواب ہے جب تم میں سے کوئی شخص کسی سے 3 مرتبہ اجازت چاہے اور اجازت نہ ملے تو واپس چلے جانا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اجازت طلب کرتے ہوئے کس بات کی ممانعت ہے تو اس کا آنسر ہے اجازت طلب کرتے ہوئے دروازے سے اندر جھانکنے کی ممانعت ہے۔ یہاں تک آپ کے کوشچن کمپلیٹ ہو گئے اور آپ نے ان کو اچھے سے پریپیئر کر لینا ہے۔ یہ آپ کے پیپر میں ایکسٹرا کوشچن ہے اس لیسن سے ریلیٹڈ، اور آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کے پیپر میں اچھے سے مارکس آئے، اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اب میری دعائیں آپ لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔